اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، گیہوں کا دانہ جو سبق ہے 8ویں جماعت کی اردو کا، وہ ہم نے پورا ختم کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے سوالات لکھنے مطلوب ہیں، چونکہ میں نے آپ کو زبانی کہا ہے کہ گیہوں کا دانہ کیا تھا، اور اس کو پہلے بچوں نے دیکھا یہ انڈا تھا، کہہ رہے تھے کہ انڈا تھا۔ پھر اس نے وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے ان کو خریدا، تو خرید کر شہر میں چلا گیا اور راجا کے پاس گیا۔ راجا کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ گیہوں کا دانہ ہے یا انڈا ہے۔ پھر گاؤں میں ایک بڑے بوڑھے انسان کو لایا۔ اس نے دیکھا وہ بہت ہی کمزور تھا، لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، بہت ہی کمزور تھا، اس کی بینائی بھی کم تھی۔ تو اس کو دکھایا گیا، چونکہ اس نے اس کو نہیں پہچانا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کو پتہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کا والد صاحب بھی زندہ تھا۔ اس کے بعد اس کے والد صاحب کو بھی لایا گیا، چونکہ وہ تھوڑا اس سے طاقت میں تھا، زیادہ کمزور نہیں تھا، تو آنکھوں کی تھوڑی بینائی تھی، کم تھی، اور اس کو بھی ہاتھ میں رکھا گیا کہ یہ گیہوں کا دانہ، اور اس نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس انڈے نما اس چیز کو بیچ میں ایک چھوٹی سی لکیر تھی، تو اب یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ شاید گیہوں کا دانہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں اس کو نہیں پہچان سکتا ہوں، کہ میرا باپ اس کو شاید پہچانے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے والے کا دادا۔ تو پھر راجا نے حکم کیا کہ اس کے دادا کو لے آؤ، اس کے دادا کو لایا جائے۔ پھر اس کے دادا کو لایا گیا۔ وہ کمزور بھی نہیں تھا، وہ خود چلتا تھا، اس کی بینائی بھی تیز تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اس کو پکڑا، اس انڈے نما چیز کو، اور یہ پھٹ سے بتایا کہ یہ انڈا نہیں، یہ گیہوں کا دانہ تھا۔ اس کو ہمارے زمانے میں بویا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے بیٹا بہت کمزور تھا، اور اس کا باپ اس سے طاقتور تھا۔ جو دادا اس کا تھا وہ اچھی صحت میں تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سوالات کے جو میں نے لکھے، میں نے یہ کہانی آپ کو پہلے بھی پڑھائی ہے، تو لیکن سوالات جو ہیں یہ میں آپ کو ای کنٹینٹ کے ذریعے روانہ کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ اب کیسے پتہ چلا پہلے والے اس بوڑھے کو کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے یا انڈا نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو چھوٹا سا جواب لکھنا ہے، زیادہ بڑا نہیں لکھنا ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں ایک گہری لکیر ہوتی ہے۔ گیہوں کا دانہ جو ہوتا ہے اس کو بیچ میں ایک گہری لکیر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ پہلے بیٹا، باپ اور دادا۔ پہلے بیٹے کو لایا گیا، اس کے بعد باپ کو لایا گیا، اس کے بعد دادا کو لایا گیا۔ سب سے کمزور بیٹا تھا۔ بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ جو بڑا دادا تھا اس نے کیوں پہچانا؟ کیونکہ اس کے زمانے میں بویا جاتا تھا، کیونکہ یہ اس کے زمانے میں بویا جاتا تھا۔ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ آج کا انسان ایک تو مغرور ہے، غرور ہے اس کو، دوسرا اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتا ہے، تیسرا کمزور ہے، کھانا پینا اس کا اوروں پر منحصر ہے، تو وہ خود محنت کی کمائی سے نہیں کھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری ہے، وہ اپنی کمائی پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے لاسٹ سوال، گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور
गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं। गेहूँ हमारे लिए वो ताकतवर चीज़ है। उसमें वो चीज़ें हैं जिससे हमारी ज़िंदगी जिस्म का नशोनुमा काम कर सकता है। जो हमारा जिस्म अच्छी तरह नशोनुमा कर सकता है, जिससे हमारा जिस्म अच्छी तरह नशोनुमा कर सकता है। और इस गेहूं के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और खाद वगैरह भी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसका यह मीनिंग निकला कि वो इंसान जो था, बेटा जो था, वो आज काम नहीं करता था। इस दादे का जो पोता था वो काम नहीं करता था, वो अपने कमाई पर मुतमईन नहीं था। वो औरों से लाया हुआ खाना खाता था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें मिक्स होता था, जो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों से बना हुआ होता है, जिस पर शक होता है। इसीलिए वो दिन ब दिन कमज़ोर होता था। लेकिन उसका बाप और उसका दादा क्यों ताकतवर हैं अभी तक? क्योंकि वो अपने हाथ की कमाई पर मुतमईन थे। वो अपने हाथ की कमाई खाते थे, वो साफ और शुद्ध खाते थे। इसीलिए वो उनकी सेहत अच्छी है, उनकी नज़रें भी अच्छी हैं, उनकी बीनाई भी अच्छी है। प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालात थे। इसके इसके और सवालात हैं। मैं कल के सबक में आपको वो इरसाल करता हूँ। बैठिए अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।